ناظرین، دنیا ایک ہیجان، اضطراب اور سراسیمگی کی حالت میں مبتلا ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت شرق تا غرب دھوئیں کے، آگ و خون کے بہتے دریا نظر آ رہے ہیں۔ کہیں پر غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، کہیں پر شام بفر زون کی حالت زار بیان کر رہا ہے، کہیں پر لبنان میں سراسیمگی ہے، سوڈان دو حصوں میں تقسیم ہے، صومالیہ کو حصوں میں بٹ دیا گیا۔ اب ایران کی طرف نظریں ہیں، کہیں پر یک قطبی نظام یونی پولر ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے پنجے پھیلائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جب اغوا کیا تو اب ان کی نظریں کیوبا پہ ہیں، ان کی نظریں ایران پہ ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ سارا پلان جو پوری دنیا کو ہڑپنے کا ہے، عالمی زائونسٹ پلان کہا جاتا ہے اسے، اور یہ پلان آف گریٹر اسرائیل ہے۔ اب مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ کچھ ممالک جو ہے وہ جس کے پاس لاٹھی ہے وہ اس کو ہانکنا شروع کر دیں، جیسے اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر پر قابض ہو جائے۔ اب جنگیں ہوں گی پانی پر، جنگیں ہوں گی تیل اور گیس، معدنیات اور سونے کے ذخائر پر۔ جی ہاں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سوڈان کا جو سونا سمگل ہو کے امریکن مارکیٹس میں جاتا ہے، وہاں پہ پراکسیز مسلط کر کے وہاں کے منرلز کو اکٹھا کرنا، یہی حال صومالی لینڈ کا ہے۔ اور بلین آف ڈالرز کا بیرل کا تیل جو ہے وینزویلا کا، اس پہ امریکہ کی نظریں ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنا فارمولا دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹرمپ ڈاکٹرائن اسے کہا گیا ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی فار یونائٹڈ اسٹیٹس نومبر 2025 میں 28 پیجز پر مشتمل تھی یہ، اور اس کو ٹرمپ ڈاکٹرائن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہ گلوبل پیس کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، خطرہ بھی ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں دنیا میں تیل، گیس، کوئلے، جواہرات اور توانائی کے وسائل پر غلبہ امریکی اسٹریٹجک ترجیح ہے، یعنی اسٹریٹجک پریورٹی ہے کہ دنیا میں جتنے تیل کے ذخائر ہیں، جواہرات ہیں، معدنیات ہیں، ان پہ قبضہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہم اپنی سرحدوں، امیگریشن، نقل و حرکت کے نیٹ ورک کسی کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے لیے مکمل کنٹرول کریں۔ ایسی صورتحال کو روکنا جس سے امریکہ یا اس کی معیشت کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ امریکہ دنیا کا سب سے مضبوط، قابل اعتماد اور اگلی نسل کے لیے طاقتور ترین ڈیفنس سسٹم چاہتا ہے، اور یہ کہ دنیا سے مضبوط، متحرک، جدید ترین اور سب سے ترقی یافتہ معیشت کا خواہاں ہے۔ پھر انہوں نے کہا امریکہ دنیا میں اقتصادی تسلط اور فوجی برتری کو مزید فروغ دے گا، اور صنعتی ترقی کو فروغ دینا امریکی اقتصادی پالیسی کی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ دنیا کو ایسا کرۂ ارض بنانا چاہتا ہے جہاں کسی کی مداخلت نہ ہو، اپنے مخالف طاقتوں کو تیل اور گیس کی سپلائی پر غلبے سے روکنا، ایسی برتری جس سے عالمی اثر و رسوخ میں اضافہ ہو اور امن قائم ہو۔ یعنی جیسے وینزویلا سے کیوبا تک کا سفر وہ امن قائم کر رہے ہیں، جیسے غزہ میں امن قائم ہوا، جیسے ایران پہ نظریں ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ کنٹرول ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک توڑ ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے اس کی دوا بھیجی ہے۔ تو بیماری 1948 میں اسرائیل تھی، اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ، اس کی دوا اللہ نے 1 سال پہلے 1947 میں پاکستان کے قیام کی صورت میں تجویز کر دی۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ میں، سوڈان میں سونے کے ذخائر، صومالیہ کے، وینزویلا کے، ایران پہ نئی صف بندیاں، چین اور روس کدھر کھڑے ہیں؟ کیا 2026 میں یہ دنیا آگ اور خون کے کھیل میں کھیلنے جا رہی ہے؟ برکس کا کیا فیوچر